بعض ساتھیوں نے ماسک نہیں لگایا ہوا، خاص طور پر وہ حضرات کہ جن کو کچھ بیماری ہے ماسک کا استعمال کریں۔ جی آپ لوگ خود توجہ دیا کریں، نہ یہ کہ استاد جو ہے ہر گھنٹے میں آپ کو توجہ دلاتا رہے، خود ہی سے ماسک لگا لیں۔ ماسک لگانا اگر بھول گئے ہیں تو ڈیسک کے اندر رکھا ہوا ہے ماسک، تو وہ میرے آنے سے پہلے اٹھا لیا کریں۔ جی اسم التحق بآخره ألف أو ياء مفتوح فتحة ونون مكسورة ليدل على أن معه آخر مثله نحو رجلان ورجلين، هذا في الصحيح. أما المقصود جی مثنیٰ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی تثنیہ کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ تثنیہ کی تعریف کی ہے کہ ایسا اسم کہ اس کے آخر میں الف یا ہو اور ان دونوں سے پہلے کیا ہو؟ فتحہ ہو۔ ایسا اسم کہ جس کے آخر میں الف یا لگایا گیا ہو اور ان سے پہلے کیا ہو؟ فتحہ دیا گیا ہو۔ ونون مکسورہ، اور نون کیا ہو؟ نون مکسورہ ہو، تاکہ وہ دلالت کرے کہ اس کے ساتھ ایک اور ہے اسی طرح، تاکہ وہ دلالت کرے کہ اس کے ساتھ ہے ایک اور اسی طرح، جیسے کہ رجلان، رجلین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لگایا گیا ہے رجلان میں، اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، آخر میں نون مکسور ہے۔ اور رجلین میں بھی یا جو ہے لگایا گیا ہے، یا سے پہلے والے حرف زبر ہے، نون کیا ہے؟ مکسور ہے۔ تو مثنیٰ کی تعریف کیا ہوئی کہ ایسا اسم کہ جس کے آخر میں الف ہو یا ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر جو ہے زبر ہو اور نون مکسور ہو، تاکہ وہ دلالت کرے کہ اس کے ساتھ ایک اور اس طرح ہے، جیسا کہ رجلان رجلین۔ ھذا فی الصحیح، یہ تو صحیح میں ہوتا ہے۔ اما المقصور، رہا اس میں مقصور۔ اس میں مقصور تو جانتے ہیں نا کہ وہ اسم کہ جس کے آخر میں کیا ہو؟ الف مقصورہ ہو۔ رہا اس میں مقصور، اگر اس کا الف جو ہے واو سے بدلا ہوا ہے اور وہ ثلاثی ہے تو اس کو لٹایا جائے گا اس کے اصل کی طرف، جیسا کہ عصوان عصا سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ اگر اس میں مقصور ہو، اس میں مقصور میں الف جو ہے وہ اصلی نہ ہو، کیا ہو؟ تبدیل شدہ ہو، بدلا ہوا ہو، کس سے؟ واو سے، اور وہ ثلاثی ہو، تو تثنیہ کے وقت وہ الف وہ واو کہ جو کہ الف سے بدلا ہوا ہے وہ واو واپس آ جائے گا، اس لیے کہ عصا اصل میں عصون تھا، اس لیے کہ قالا کا قاعدہ، قالا کے قاعدے کی شرط یہ ہے کہ وہ واو اور الف جو ہے کیا ہو؟ وہ واو اور یا کیا ہو؟ الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو۔ تو لہٰذا تثنیہ بناتے وقت وہ واو کیا ہوگا؟ واپس آ جائے گا، جیسے عصا سے عصوان۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اگر اسم کیا ہے؟ اس میں مقصور ہے اور اس کے آخر کا الف واو سے تبدیل شدہ ہے، تو ایسی صورت میں تثنیہ بناتے وقت وہ واو کیا ہوگا؟ وہ واو واپس آ جائے گا، جیسا کہ عصا سے عصوانی۔ جی اصل میں عصوان تھا، قالا کے قاعدے سے عصا ہوا، اور قالا کا قاعدہ جو ہے وہاں جاری ہوتا ہے جہاں واو الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو۔ جی وإن كانت ياء أو واو وهو أكثر من الثلاثي أو ليست منقلبة عن شيء تقلب ياء أو كرحيان كرحيان في روحا وملهيان في ملهى وحباريان في حبارة وحبليان في حبلة۔ رحیانی ہے یہ، كرحيان فی راحہ یا رحیان، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو اگر کیا ہو؟ الف جو ہے یا سے بدلا ہوا ہو یا واو سے بدلا ہوا ہو،
اور وہ کیا ہو ثلاثی نہ ہو یا الف جو ہے کسی چیز سے نہ بدلا ہوا ہو تو ایسے الف کو یا سے بدل دیا جائے گا. دوبارہ سماعت فرمائیے کہ اگر الف جو اس پہ مقصور کسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں کیا ہو الف ہو, اور اگر وہ الف واو سے بدلا ہوا ہے تو ایسی صورت میں تو تسنیہ بناتے وقت وہ جو ہے واو واپس آ جائے گا. اور وہ اگر وہ الف یا سے بدلا ہوا ہے یا واو سے بدلا ہوا ہے لیکن سے حرفی سے زائد ہے, یا وہ الف کسی چیز سے نہیں بدلا ہوا, تو ایسی صورت میں تسنیہ بناتے وقت ایسے الف کو یا سے بدل دیا جائے گا. جیسا کہ جو ہے ملحا یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ یا سے بدلا ہوا ہے ملحا میں الف, تو تسنیہ بناتے وقت ہاں واپس آئیے. اسی طرح حبارہ یعنی اصل میں یہ کیا تھا حبارہ تھا, حبارہ سے تسنیہ بناتے وقت جو ہے کیا ہوا یا جو ہے واپس آ گئی. اسی طرح حبلیانی فی حبلہ. جی یہ جو ہے رحیانی ہے, رحیانی ہے, اور اس کا جو کیا ہے الف جو ہے وہ یا سے بدلا ہوا ہے, اور ملحیانی میں الف جو ہے واو سے بدلا ہوا ہے لیکن یہ سے حرفی سے زائد ہے, اور حباریانی میں جو ہے کیا ہے الف تبدیل شدہ نہیں ہے لیکن جو ہے کیا کر دیا کہ الف کو جو ہے یا سے بدل دیا. اس لیے کہ تسنیہ بناتے وقت الف مقصورہ اگر کیا ہو اصلی ہو تو اس کو کس سے بدل دیتے ہیں یا سے بدل دیتے ہیں. رحیانی میں کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے الف جو ہے یا سے بدلا ہوا ہے, اور ملحیانی میں جو ہے الف ہے ملحا میں جو الف ہے یہ کس سے بدلا ہوا ہے واو سے بدلا ہوا ہے, اور حباریانی اور حبلیانی میں جو الف ہے وہ اصلی ہے, اور اصلی الف کو کس سے بدل دیا جاتا ہے یا سے بدل دیا. جی وإن كانت للتأنيث تقلب واوا كحمراواني في حمراء وإن كانت بدلا من أصل واوا أو ياء جاز به الوجهان ككساواني وكساءاني. سمجھ میں آ گیا بھائی. راہا اس میں ممدود کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں جو ہے کیا ہو الف کے بعد, اس میں الف کے بعد آخر الف کے بعد کیا ہو حمزہ ہو. اگر وہ حمزہ اصلی ہے تو تسنیہ بناتے وقت اس حمزے کو کیا کیا جائے گا برقرار رکھا جائے گا, جیسے قرا سے قرآنی. اور اگر وہ حمزہ جو ہے تانیث کے لیے ہے, اگر وہ حمزہ کس کے لیے ہے تانیث کے لیے ہے, تو ایسے حمزہ کو جو ہے واو سے بدل دیا جائے گا, جیسے حمراء سے حمراوانی. اور اگر وہ جو ہے اگر حمزہ جو ہے واو یا یا سے بدلا ہوا ہے, اگر وہ حمزہ کیا ہے واو اور یا سے بدلا ہوا ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہے اس میں دو صورتیں جائز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس حمزہ یا یا کو واو بنا دیا جائے, یا پھر حمزہ کو برقرار رکھا جائے, جیسا کہ کسا سے کساانی کساوانی. سمجھ میں آ گیا بھائی. اگر اس میں ممدود ہے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ حمزہ اصلی ہے یا حمزہ تبدیل شدہ ہے. اگر حمزہ اصلی ہے تو تسنیہ بناتے وقت حمزہ کو برقرار رکھا جائے گا, جیسا کہ قرآنی. اور اگر حمزہ کس کا ہے تانیث کا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا اس حمزہ کو واو سے بدل دیا جائے گا, جیسا کہ حمراء سے حمراوانی. اور اگر وہ حمزہ واو یا سے تبدیل شدہ ہے تو ایسی صورت میں اس میں دو صورتیں جائز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حمزہ کو برقرار رکھا جائے, اور دوسری صورت یہ ہے چاہے وہ حمزہ واو سے بدل کر آئے یا سے بدل کر آئے, ایسے حمزہ کو کس سے بدل دیا جائے واو سے بدل دیا جائے. سمجھ میں آ گیا بھائی. جی تو ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا یا کرنے کی ضرورت ہے؟ آگے سمجھ میں ترجمہ. جی اور اس کے نون کو جو ہے
حذف کرنا ضروری ہوتا ہے اضافت کے وقت جاءنی غلامہ زید و مسلمہ مصر. جی وكذلك تحذف تاء التانيث. یہ وہ بات ہے وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ جو آپ پچھلے سال پڑھ چکے ہیں. جی وكذلك تحذف تاء التانيث في التسمية الخصية والألية خاصة تقول خصيان وأليان لأنهما متلازمان فكأنهما شيء واحد. اور خصیہ اور الیہ یا الیہ یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ جب ان کا تثنیہ بنایا جاتا ہے تو تا کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. مؤنث کا جب تثنیہ بنایا جاتا ہے تو حذف نہیں کیا جاتا، لیکن خصیہ اور الیہ ایسے دو لفظ ہیں کہ جب ان کا تثنیہ بنایا جاتا ہے تو ان کے تا کو حذف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ دونوں جو ہیں ایک ساتھ ہوتے ہیں. ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے گویا کہ کیا ہے؟ مفرد کے حکم میں ہے، اور مفرد کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد میں جو تائے تانیث ہوتی ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے، تثنیہ میں حذف نہیں کیا جاتا. جی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ خصیہ اور الیہ ایسے دو لفظ ہیں کہ یہ دو خصیہ ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ ہمیشہ دو ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ دو ہوتے ہیں، اور دونوں جو ہے الگ نہیں ہو سکتے. جب ہمیشہ دو ہوتے ہیں تو جو ہے کیا ہے؟ تو گویا کہ مفرد کے حکم میں ہے، اور جب ان کا وہ کیا جائے گا، تثنیہ بنایا جائے گا تو یہ تا حذف ہو جائے گی. تا اس وجہ سے حذف ہو جائے گی کیونکہ تثنیہ کیا ہوگا؟ مفرد کے حکم میں ہوگا، اور مفرد کے درمیان جو ہے تثنیہ میں تو آ سکتی ہے لیکن مفرد کے درمیان تائے تانیث نہیں آ سکتی. اور الیہ بھی ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہمیشہ دو ہوتے ہیں اور ایک نہیں ہوتا، تو گویا کہ یہ کیا ہو گئے؟ تثنیہ بھی ہوں تو یہ کیا ہے؟ مفرد کے حکم میں ہے، اور مفرد کے حکم میں ہونے کی وجہ سے جو ہے تائے تانیث جو ہے آتی ہے تو آخر میں آتی ہے، اور مفرد کے بیچ میں نہیں آ سکتی. تثنیہ بنانے میں تو مجبوری ہے کہ تثنیہ بناتے ہوئے وہ تا تو برقرار رہتی ہے مؤنث کی تاکہ مذکر اور مؤنث میں فرق ہو. تو لیکن چونکہ یہ ہمیشہ ایک ہی جو ہے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو بمنزلہ مفرد کے ہے. اور جب ان کا ہم تثنیہ بنائیں گے تو ایسی صورت میں تا کو کیا کر دیں گے؟ تائے تانیث کو حذف کر دیں گے تاکہ تائے تانیث جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ مفرد کے بیچ میں نہ آ جائے. اس کے معنی آپ لوگ جن کو آتے ہیں اچھی بات ہے، جن کو نہیں آتے تو لغت میں دیکھ لیجیے گا. جی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے، کیونکہ دونوں اب دیکھیں خصیہ کا جب ہم نے تثنیہ بنایا تو خصیانی ہوا، اور الیہ کا ہم نے بنایا. میرے ذہن میں الیہ آ رہا ہے، یہ الیہ ہوتا ہے الیہ ہوتا ہے؟ جی الیہ ہوتا ہے. جی تو بہرحال لغت میں دیکھ لیجئے گا، پھر مجھے بتا دیجئے گا کہ الیہ جو ہے جب ہم اس کا تثنیہ بنائیں گے تو تا کو حذف کر دیں گے، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں، تو گویا کہ ایک چیز ہے. جی آگے جو ہے ایک اور نئی بات ذکر کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مثنیٰ کی اضافت کی جائے گی مثنیٰ کی طرف، جب تثنیہ کی اضافت کی جائے گی تثنیہ کی طرف، تو کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب جمع کی اضافت ہم تثنیہ کی طرف کریں گے تو ایسی صورت میں جو تثنیہ مضاف ہے وہ ہم کس صورت میں لے کے آئیں گے؟ جمع کی صورت میں لے کر آئیں گے. جب ہم تثنیہ کی اضافت ہو رہی ہو تثنیہ کی طرف تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں جو تثنیہ مضاف ہو رہا ہے تثنیہ کی طرف، تو چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تثنیہ مضاف چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، ہم وہ کیا لے کر آئیں گے؟ تثنیہ لے کر جمع لے کر آئیں گے، تاکہ دو تثنیہ ایک ساتھ نہ جمع ہو جائے، تاکہ دو تثنیہ ایک ساتھ جمع نہ ہو جائے. کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اتصال ہوتا ہے، لفظاً بھی اتصال ہوتا ہے، معناً بھی اتصال ہوتا ہے، تاکہ دو تثنیہ ایسی جگہ جا کے جمع نہ ہو جائے جن میں کیا ہوتا ہے؟ اتصال ہوتا ہے. جی جو اب جب اضافت کی جائے گی تثنیہ کی طرف تو اول کو
تعبیر کیا جائے گا جمع کے لفظ کے ساتھ، یعنی مضاف کو تعبیر کیا جائے گا، یعنی مضاف کو کیا لایا جائے گا؟ جمع کے ساتھ لایا جائے گا. فقط صغت قلوبکما، اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ قلباکما ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ قلبانکما، نون گریا، قلباکما ہونا چاہیے تھا. تو لیکن چونکہ جو ہے کیا ہو رہا ہے، تثنیہ مضاف ہو رہا ہے تثنیہ کی طرف، تو ہم کیا لے آئے؟ جمع لے آئے. واحد بھی لا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جمع لے کر آئیں، کیونکہ جمع اور تثنیہ کیا ہوتے ہیں؟ تقریباً قریب قریبی ہوتے ہیں. اور دوسری لغت میں تو عربی زبان میں تثنیہ کا چکر چلتا ہے، ورنہ اور زبانوں میں تو کیا ہے؟ تثنیہ بھی جمع ہے. تو والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یداہما. کیا ہونا چاہیے تھا؟ یدیہما. دونوں کیا ہونا چاہیے تھا؟ یدیہما ہونا چاہیے تھا. یہاں ید کی کیا لیا ہے؟ جمع لیا ہے، عید لیا ہے. جی، اس لیے کہ ناپسندیدہ ہے دو تثنیہ کا جمع ہونا اس چیز میں کہ جن کے درمیان اتصال ہو لفظاً اور معنی. لفظاً تو معلوم ہے کہ اضافت کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ہو جاتے ہیں. اور معنی اس وجہ سے کہ مضاف عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کا جز ہوتا ہے. مضاف کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کا جز ہوتا ہے. تو لفظاً اور معنن اتصال کی وجہ سے یہاں اگر تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف ہو رہی ہوگی تو ہم تثنیہ کو کیا کریں گے؟ جمع لے کر. جی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جیسے کہ نیچے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے اما لفظا فبالاضافۃ واما معنى فلان المضاف جزء المضاف الیہ. جی بس کر لیجیے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹھ جائیے.